براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے اور جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ پر مشتمل اس کمیشن نے اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو بھجوا دی ہے۔ 29 جنوری 2021 کو قائم کیے گئے اس کمیشن نے تحقیقات کا آغاز 9 فروری سے کیا تھا اور 6 ہفتے مکمل ہوتے ہی اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو جمع کروا دی ہے۔ اس رپورٹ میں جو سب سے بڑا انکشاف کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ براڈ شیٹ کو اس سے پہلے 2008 میں 6 لاکھ سے زائد ڈالر کی ایک ادائیگی کی گئی تھی اور ایک سیٹلمنٹ کا معاہدہ کیا گیا تھا۔ اس کی دستاویزات اور ادائیگی کا ریکارڈ غائب ہے۔ وزیر اعظم آفس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایک تو 15 لاکھ ڈالر کی یہ ادائیگی غلط کی گئی تھی، دوسرا یہ کہ وزارت خزانہ، وزارت قانون اور اٹارنی جنرل آفس سے اس ادائیگی اور معاہدے کا ریکارڈ ہی غائب ہے۔ تمام فائلیں جو کہ اس 15 لاکھ ڈالر کے معاہدے اور ادائیگی سے متعلق تھیں وہ چوری کی جا چکی ہیں۔ ذرائع کے مطابق کمیشن رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ لندن ہائی کمیشن میں بھی ادائیگی کی فائل سے اندراج کا حصہ غائب ہے۔ براڈ شیٹ کمیشن کو کوئی دستاویزات نہ مل سکی۔ آئیں آپ کو 18 ایسے صفحات دکھاتے ہیں جو کہ تمام کہانی بیان کرتے ہیں۔ تو جناب 20 مئی 2008 کو حکومت پاکستان نے نیب کی وساطت سے براڈ شیٹ کے ساتھ 15 صفحات کے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ اس سے پہلے حکومت پاکستان براڈ شیٹ سے ایک معاہدہ کر کے اس کو کینسل کر چکی تھی، جس کے بعد براڈ شیٹ نے حکومت پاکستان پر ایک کیس بھی کر رکھا تھا۔ 20 مئی 2008 کے اس معاہدے کو سیٹلمنٹ اگریمنٹ کا نام دیا گیا تھا۔ اس وقت نیب کے چیئرمین جناب نوید احسن صاحب تھے اور ان کی سربراہی میں یہ معاہدہ کیا گیا۔ اس میں حیران کن بات یہ تھی کہ حکومت پاکستان نے یہ معاہدہ ایک نئی براڈ شیٹ کمپنی سے کیا تھا۔ جی ہاں، یہ معاہدہ اس کمپنی سے کیا ہی نہیں گیا جس سے حکومت پاکستان اور نیب کا اوریجنل معاہدہ تھا۔ یہ تو امریکی ریاست میں قائم شدہ ایک اور براڈ شیٹ کمپنی تھی۔ تو یہ سب کیسے ہوا؟ کیا حکومت اور ریاست پاکستان کو بے وقوف بنایا گیا؟ تو جناب قصہ یہ ہے کہ 20 جون 2000 کو نیب اور براڈ شیٹ نے ایک معاہدہ کیا تھا۔ وہ براڈ شیٹ ایک آف شور کمپنی تھی اور آئل آف مین میں رجسٹرڈ تھی، مگر اب وہ بند ہونے کو تھی اور وائنڈ اپ کی جا رہی تھی۔ چنانچہ اصلی براڈ شیٹ کے مالکان میں سے ایک صاحب جن کا نام جیری جیمز تھا نے امریکہ کی ریاست کولوراڈو میں ایک اور کمپنی رجسٹر کروائی۔ اس کا نام بھی براڈ شیٹ ہی رکھا گیا اور پھر نیب حکام کے پاس پہنچ گئے کہ جناب ہم کیس واپس لیتے ہیں، آپ آئیں ہم سے سیٹلمنٹ کر لیں۔ اور اس طرح سے پاکستان نے 15 لاکھ ڈالر کے عوض یہ معاہدہ ایک جعلی کمپنی سے کر لیا۔ اس معاہدے کے 8ویں صفحے پر ادائیگی کا شیڈول بھی بنایا گیا۔ شق نمبر 7 میں لکھا گیا ہے کہ ادائیگی کی کل رقم 15 لاکھ ڈالر ہوگی۔ 8ویں شق میں درج ہے کہ ڈیمانڈ ڈرافٹ کے ذریعے 2 قسطوں میں یہ ادائیگی کی جائے گی اور یہ ڈیمانڈ ڈرافٹ براڈ شیٹ کے نمائندوں کو دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ معاہدے میں لکھا گیا ہے کہ 20 مئی 2008 یعنی معاہدے پر دستخط کرنے والے دن ہی 6,54,070 ڈالر کی ادائیگی پاکستانی ہائی کمیشن لندن کی وساطت سے کی جائے گی، جبکہ 8,45,930 ڈالر کی دوسری ادائیگی 30 ستمبر 2008 سے پہلے کی جائے گی۔ اس معاہدے کے صفحہ نمبر 11 شق نمبر 13 پر یہ بھی درج کیا گیا کہ یہ معاہدہ خفیہ رکھا جائے گا۔ آخر میں نیب کی جانب سے دستخط، جبکہ براڈ شیٹ کی جانب سے جیری جیمز نے دستخط کیے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہد بیگ نامی ایک شخص نے بطور گواہ بھی دستخط کیے۔ اس کے بعد 20 مئی کو اس وقت کے ہائی کمشنر عبدالباسط نے نیب کو خط لکھا جس میں بتایا گیا تھا کہ آج 20 مئی کو براڈ شیٹ سے معاہدہ ہو چکا ہے اور 1.5 ملین ڈالر کے اس معاہدے کی دستاویزات سفارتی بیگ کے ذریعے کل پاکستان بھیج دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے 19 مئی 2008 کو ہی عبدالباسط نے ایک فیکس کے ذریعے یہ معلوم کیا تھا کہ کیا مطلوبہ رقم اکاؤنٹ میں بھیج دی گئی ہے تاکہ ہم بینک کو بتا سکیں۔ 20 مئی 2008 کو جاری شدہ یونائیٹڈ نیشنل بینک کا چیک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے ذریعے جیری جیمز کو ادائیگی کی گئی۔ نہ صرف یہ، جبکہ جیری جیمز نے ادائیگی کی رسید بھی برطانوی ہائی کمیشن کو دی۔ اسی طرح ایک اور دستاویز جو کہ 29 ستمبر 2008 کا ہے میں جیری جیمز نے اپنا اکاؤنٹ نمبر دیا کہ بقیہ ادائیگی اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے، جس کے بعد ڈپٹی ہائی کمیشن منظور الحق نے نیب کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ عنایت اللہ الیاس کو خط لکھ کر بتایا کہ جیری جیمز اس اکاؤنٹ میں ادائیگی چاہتا ہے تو ہم آپ کی اجازت ملنے کے بعد یہ ادائیگی کر رہے ہیں۔
جس کے بعد برطانوی ہائی کمیشن کی جانب سے $8,45,928 براڈ شیٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کے لیے یونائیٹڈ نیشنل بینک کے مینیجر کو خط لکھا گیا اور بالآخر 30 ستمبر 2008 کو یہ رقوم ٹرانسفر ہو گئی اور اس طرح پاکستانی قوم کا $15 لاکھ ایک فراڈ شخص کو ادا کر دیا گیا۔ یہ تمام دستاویزات آپ نے دیکھی، اب یہ سرکاری ریکارڈ سے غائب کیسے ہوئیں؟ یہ تو مزید تحقیقات سے ہی پتہ چلے گا۔